بھی گئے, ان سے ملاقات بھی کی, ان کے سربراہ سے جو اس وقت ان کے بانی جیل میں موجود ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے لیے اس پارٹی سے بات نہیں کریں گے تاکہ ان کو بھی لے کے چلے اور وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بجائے جو ہے وہ آئے اور ملک کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ سب سے میں نے تو کہا ہی نہیں کسی کو, میں نے کہا کہ اس کو ایکسکلوڈ کر دو, جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی میں نے کہا سب کے ساتھ. اگر آپ کہتے ہیں میں نام لوں تو نام بھی لے دیتا ہوں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ میں نے ہم نے کام کیا ہے, ان کے ساتھ ہم نے الیکٹورل الائنس کیا تھا. سب کے ساتھ بات ہونی چاہیے, ہم نہیں کہہ رہے کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور جس نے جو غلطی کی ہے, میں نہیں کہتا کہ اکراس دا بورڈ سب نے غلطی کی ہے, لیکن اچھا سوال. ارے میری کوشچن یہ مجھے بندہ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا 8 فروری کو, میں کہا بھائی الیکشن کمشنر جب ریزائن کرے تو پھر مجھے وہ بنا دیں آپ الیکشن کمشنر, شاید میں بتا سکوں. میرا خیال ہے بھی کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا. اور جب چیف جسٹس نے کہا پتھر پہ لکیر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے. دوسرا اس نے کہا کہ بھائی پریس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی اگر 8 فروری کی بات کرے گا تو میں اس پہ کنٹیمپٹ میں لے آؤں گا. آپ نے کہا نا, تو یہ آپ نے سوال پوچھا ہے, میں نے نہیں پوچھا, سارے گواہ ہیں نا بھائی. کل کو اگر مجھے سپریم کورٹ بلایا ہو تو آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں, منظر رضوی صاحب کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ پیش ہوں وہاں جا کے, کیونکہ انہوں نے کہا صرف اپنی بیگم سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. ہماری تو بیگم بھی تیار نہیں ہے یہ بات سننے کے لیے. تو جنہوں نے قرارداد پاس کروائی تو پھر ان کو بھی بلوا لیں چیف جسٹس صاحب, جنہوں نے قرارداد پاس کروائی ہے تو پھر ان کو بھی بلوا لیں چیف جسٹس. وہ تو ان کو چاہیے سب کو بلوائیں. لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اس پہ اس طرح ضد میں نہیں آنا چاہیے, کسی چیز میں ضد نہیں ہونی چاہیے. کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جتنی پولرائزیشن ہے, مجھے یہ الیکشنز ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں 8 فروری کو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیل منڈے چڑھتی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, منڈیر چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیوں کہ جب تک یہ پولرائزیشن نہیں ختم ہوگی. میں نے بڑا سمپل سا فارمولا دیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے رہو, پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوتے رہو, بغیر مینیفیسٹو کے, بغیر ویژن کے ایک چارٹر آف پاکستان بنا لو, سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کی غلطیاں, میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں. سر ایک نئی پارٹی کے ساتھ ایک نئی پارٹی کے ساتھ ایک نیا اتحاد, آپ کیا سمجھیں کتنا کامیاب ہوگا یہ اتحاد جو ہے؟ کون سی نئی پارٹی؟ مرکزی مسلم لیگ. آپ کا جو مرکزی مسلم لیگ یہ بڑی پرانی پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ, نئی پارٹی تو نہیں بھائی. یہاں تو بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, 35 سال تو مجھے ہو گئے پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر. تو لوگ ابھی بھی اگر آپ پوچھیں گے نئی پارٹیاں تو پھر اللہ ہی رحم کرے یار. میرا سوال یہ, آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملک سے دولت واپس لائی جائے. افغان جہاد کے وقت آج دنیا بھر میں وہ ہیں کہ ہمایوں اختر صاحب کے $1 ملین وہاں پر تھے, اور دیگر ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے, جنرلوں کے, سب کے کاروباری شخصیات ہیں. کیا ان کا پیسہ واپس کب آئے گا؟ دوسرا, پرویز مشرف کو بعد از مرگ دوبارہ سزائے موت بحال کی گئی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں یہی تو خرابی ہے کہ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ تو سب سلام کرتے ہیں, جس دن اتر جاتا ہے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہی ہماری کمزوری ہے کہ جب ہم کسی کی عزت اپنے لوگ ہی نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا ہماری کیا عزت کرے گی. مزہ تو پھر آنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی سزائے موت دیتا, جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو بات کرتا. بعد میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ 40 سال کے بعد اب وہ کہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے رہو, پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوتے رہو, بغیر مینیفیسٹو کے, بغیر ویژن کے ایک چارٹر آف پاکستان بنا لو, سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کی غلطیاں, میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں. سر ایک نئی پارٹی کے ساتھ ایک نیا اتحاد, آپ کیا سمجھیں کتنا کامیاب ہوگا یہ اتحاد جو ہے؟ کون سی نئی پارٹی؟ مرکزی مسلم لیگ. آپ کا جو مرکزی مسلم لیگ یہ بڑی پرانی پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ, نئی پارٹی تو نہیں بھائی. یہاں تو بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, 35 سال تو مجھے ہو گئے پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر.
تو لوگ ابھی بھی اگر آپ پوچھیں گے نئی پارٹیاں تو پھر اللہ ہی رحم کرے یار. جنرل صاحب میرا سوال یہ آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملک سے دولت واپس لائی جائے. افغان جہاد کے وقت آج دنیا بھر میں وہ ہیں کہ ہمایوں اختر صاحب کے $1 ملین وہاں پر تھے اور دیگر ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے جنرلوں کے سب کے کاروباری شخصیات ہیں. کیا ان کا پیسہ واپس کب آئے گا؟ دوسرا پرویز مشرف کو بعد از مرگ دوبارہ سزائے موت بحال کی گئی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں یہی تو خرابی ہے کہ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ تو سب سلام کرتے ہیں, جس دن اتر جاتا ہے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہی ہماری کمزوری ہے کہ جب ہم کسی کی عزت اپنے لوگ ہی نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا ہماری کیا عزت کرے گی. مزہ تو پھر آنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی سزائے موت دیتا, جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو بات کرتا. بعد میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ 40 سال کے بعد اب وہ کہیں جی فلاں کو نکالو اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ سب ڈکوسلے ہیں, ڈائیورشنز ہیں, اصلی حقائق سے جو ہے وہ منہ چھپانے والی بات ہے. اور جن کا جو آیا, دیکھیں سب سے بڑی بات ابھی آپ نے ایک نام لیا, آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا نام. ان کا نام کہیں آیا پاناما کے اندر یا کہیں آپ کو یہ ثابت ہوئی بات؟ سنی سنائی باتیں نا یہ کہ افغان جہاد کے دوران پیسے آئے اور یہ ہوا, یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. لوگوں کا یہ ایک کہتے ہیں نا کہ بیانیہ, جو بیانیہ بناتے بناتے سب نے مر گئے, بیانیہ بناتے بناتے, اور سب ہی رہ گئے بیانیہ بناتے بناتے. تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے, آپ لوگوں کی وساطت سے آپ نے سوال پوچھا تھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کیس ایسا ہوا ہے جس میں کہ سب سے بڑی عدالت نے, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ NRO جو ہوا ہے, اور ڈیموکریسی کرتے رہو, PDM میں اکٹھے ہوتے رہو, بغیر مینیفیسٹو کے, بغیر ویژن کے, ایک چارٹر آف پاکستان بنا لو, سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کی غلطیاں, میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں. سر ایک نئی پارٹی کے ساتھ ایک نیا اتحاد, آپ کیا سمجھیں کتنا کامیاب ہوگا یہ اتحاد جو ہے؟ کون سی نئی پارٹی؟ مرکزی مسلم لیگ. آپ کا جو مرکزی مسلم لیگ یہ بڑی پرانی پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ, نئی پارٹی تو نہیں بھائی. یہاں تو بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, 35 سال تو مجھے ہو گئے پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر. تو لوگ ابھی بھی اگر آپ پوچھیں گے نئی پارٹیاں تو پھر اللہ ہی رحم کرے یار. جنرل صاحب میرا سوال یہ آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملک سے دولت واپس لائی جائے. افغان جہاد کے وقت آج دنیا بھر میں وہ ہیں کہ ہمایوں اختر صاحب کے $1 ملین وہاں پر تھے اور دیگر ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے جنرلوں کے سب کے کاروباری شخصیات ہیں. کیا ان کا پیسہ واپس کب آئے گا؟ دوسرا پرویز مشرف کو بعد از مرگ دوبارہ سزائے موت بحال کی گئی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں یہی تو خرابی ہے کہ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ تو سب سلام کرتے ہیں, جس دن اتر جاتا ہے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہی ہماری کمزوری ہے کہ جب ہم کسی کی عزت اپنے لوگ ہی نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا ہماری کیا عزت کرے گی. مزہ تو پھر آنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی سزائے موت دیتا, جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو بات کرتا. بعد میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ 40 سال کے بعد اب وہ کہیں جی فلاں کو نکالو اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ سب ڈکوسلے ہیں, ڈائیورشنز ہیں, اصلی حقائق سے جو ہے وہ منہ چھپانے والی بات ہے. اور جن کا جو آیا, دیکھیں سب سے بڑی بات ابھی آپ نے ایک نام لیا, آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا نام. ان کا نام کہیں آیا پاناما کے اندر یا کہیں آپ کو یہ ثابت ہوئی بات؟ سنی سنائی باتیں نا یہ کہ افغان جہاد کے دوران پیسے آئے اور یہ ہوا, یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. لوگوں کا یہ ایک کہتے ہیں نا کہ بیانیہ, جو بیانیہ بناتے بناتے سب نے مر گئے, بیانیہ بناتے بناتے, اور سب ہی رہ گئے بیانیہ بناتے بناتے. تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے, آپ لوگوں کی وساطت سے آپ نے سوال پوچھا تھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کیس ایسا ہوا ہے جس میں کہ سب سے بڑی عدالت نے, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ NRO جو ہوا ہے